السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی لیفقہوا قولی ان اللہ بے شک اللہ تعالیٰ نے اصطفیٰ چن لیا حضرت آدم علیہ السلام کو و نوحًا اور حضرت نوح علیہ السلام کو و اعلیٰ ابراہیم اور آلی ابراہیم کو و اعلیٰ عمران اور آلی عمران کو علی العالمین تمام جہان والوں پر۔ اس آیت کی تفصیل کچھ اس طرح ہے کہ انبیاء علیہ السلام کے خاندانوں میں سے دو عمران ہوئے، ایک حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت ہارون علیہ السلام کے والد، اور دوسرے حضرت مریم علیہ السلام کے والد۔ تو اکثر مفسرین کے نزدیک یہاں پر دوسرے عمران مراد ہیں، یعنی حضرت مریم علیہ السلام کے والد۔ تو ان کے خاندان کو یہ فضیلت حضرت مریم علیہ السلام اور ان کے بیٹے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی وجہ سے حاصل ہوئی۔ اور اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے آل عمران کے علاوہ 3 اور خاندانوں کا ذکر کیا ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام کا، ان کو یہ فضیلت اس وجہ سے حاصل ہوئی کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو اپنے ہاتھ سے بنایا، ان میں اپنی روح پھونکی اور پھر فرشتوں کو حکم دیا کہ انہیں سجدہ کرے اور انہیں جنت میں رہائش پذیر کیا۔ ونوحًا اور حضرت نوح علیہ السلام کو، حضرت نوح علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے اس وقت پیغمبر بنا کر بھیجا جب لوگوں نے اللہ کی عبادت چھوڑ کر بتوں کی پوجا شروع کر دی تھی۔ حضرت نوح علیہ السلام کو ایک لمبی عمر دی گئی، انہوں نے 950 سال اپنی قوم کو تبلیغ کی، لیکن چند لوگوں کے علاوہ کوئی بھی ایمان نہ لایا۔ بلاخر ان کی بد دعا کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان کو چھوڑ کر باقی تمام لوگوں کو غرق کر دیا۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا وَعَلَىٰ ابراہیم، اور آل ابراہیم کو یہ فضیلت اس وجہ سے ملی کہ اکثر انبیاء کا سلسلہ ان کے نسل سے ہوا، حتیٰ کہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی ان کے بیٹے حضرت اسماعیل کی نسل سے پیدا ہوئے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ذریۃً، یہ اولاد تھے، بعضھا من بعض، بعض ان کے من بعض بعض سے، واللہ اور اللہ تعالیٰ سمیع سننے والا ہے، علیم جاننے والا ہے۔ یا پھر ذریۃً بعضھا من بعض کا ایک ترجمہ یہ بھی ہے کہ یہ دین میں ایک دوسرے کے مددگار تھے۔ اس جب قالت امرأۃ، کہا بیوی نے عمران کی، ربی اے میرے رب، یعنی جب کہا حضرت مریم علیہ السلام کی والدہ نے کہ اے میرے رب، انی بے شک نذرت، میں نے نظر مانی ہے، لاکا تیرے لیے، ما فی بطنی جو بھی میرے پیٹ میں ہوگا، محررن وقف ہوگا، فتقبل پس قبول کر، منی مجھ سے، انکا بے شک انتا تو السمیع العلیم سننے والا، العلیم جاننے والا ہے۔ محررن کا مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ تیری عبادت کے لیے وقف ہوگا، یعنی جب کہا عمران کی بیوی نے کہ اللہ تعالیٰ میں تیرے لیے نظر مانتی ہوں کہ جو بھی بچہ میری پیٹ میں ہے میں اسے تیرے دین کے لیے وقف کروں گی۔ فلما پس جب وضعتھا اس نے جنا، قالت تو کہنے لگی، ربی اے میرے رب، انی بے شک وضعتھا میں نے جنم دیا ہے انثیٰ لڑکی کو، واللہ اور اللہ تعالیٰ عالم زیادہ بہتر جانتے ہیں، بما وضعت جو بھی اس نے جنا، ولیس الذکر اور نہیں ہے لڑکا، کالانثیٰ لڑکی کی طرح، یعنی جب اس نے لڑکی کو جنم دیا تو اس نے حسرت کا اظہار کیا کہ اللہ تعالیٰ میں نے تو یہ منت مانی تھی کہ جو بھی بچہ، جس بچے کو بھی میں جنم دوں گی اسے تیرے لیے وقف کروں گی۔
اور اللہ تعالیٰ تو بہتر جانتا ہے کہ میں نے ایک لڑکی کو جنم دیا ہے، اور بے شک ایک لڑکی جو ہے وہ لڑکے کی طرح نہیں ہو سکتی۔ اور پھر وَإِنِّي سَمَّيْتُهَا، اور میں نے نام رکھا اس کا مریم، وَإِنِّي اور بے شک میں اُعِیذُهَا پناہ میں دیتی ہوں اس کو بکا تیری، یعنی اس نے کہا کہ اللہ تعالیٰ میں اس کو تیری پناہ میں دیتی ہوں، وَذُرِّيَّتَهَا اور اس کی اولاد کو، من الشیطان الرجیم شیطان مردود سے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی یہ دعا قبول فرمائی۔ حدیث میں ہے کہ جب بھی کوئی بچہ پیدا ہوتا ہے تو وہ شیطان کے چھونے سے روتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے حضرت مریم علیہ السلام اور ان کے بیٹے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو شیطان کے اس چھونے سے محفوظ رکھا۔ فتقبلہا تو قبول کی اس کی دعا، ربوہا اس کے رب نے، بھی قبول حسن اچھے طریقے سے قبول کرنا، وانبتہا اور اس کی پرورش کی، نباتن حسنن اچھے طریقے سے پرورش کرنا، وکفلہا اور سرپرست بنایا اس کا، یہاں پر ہا سے مراد حضرت مریم علیہ السلام ہے، وکفلہا اور سرپرست بنایا اس کا، زکریا حضرت زکریا علیہ السلام کو، یعنی اللہ تعالیٰ نے ان کی اس دعا کو اچھے طریقے سے قبول کیا۔ حضرت زکریا علیہ السلام جو تھے اپنے دور کے پیغمبر تھے، اس لیے ان سے بہتر حضرت مریم علیہ السلام کی کوئی بھی پرورش نہیں کر سکتا تھا، اس لیے اللہ تعالیٰ نے حضرت زکریا علیہ السلام کو ان کا سرپرست بنایا۔ اور حضرت زکریا علیہ السلام کی بیوی جو تھی وہ حضرت مریم علیہ السلام کی خالہ تھی۔ کلما جب بھی داخل ہوتے علیہا اس پر، یہاں پر علیہا سے مراد حضرت مریم علیہ السلام ہے، یعنی جب بھی وہ داخل ہوتے مریم علیہ السلام پر، زکریا المحرابہ کمرے میں، محراب سے مراد وہ کمرہ ہے جہاں مریم علیہ السلام رہائش پذیر تھی اور اللہ کی عبادت میں مصروف رہتی تھی، واجدہ تو پاتے، یعنی زکریا علیہ السلام پاتے، اندہا اس کے پاس، یعنی مریم کے پاس، رزقاً رزق، کالا تو کہتے یا مریم اے مریم، انا لاکی ھذا کہاں سے آیا یہ تیرے پاس، قالت وہ کہتی ہوا یہ من عند اللہ اللہ کی طرف سے ہے، ان اللہ بے شک اللہ تعالیٰ، یرزق رزق دیتا ہے، من یشاء جسے چاہتا ہے، بغیر حساب بغیر حساب کے، یعنی حضرت زکریا علیہ السلام حضرت مریم علیہ السلام کے پاس بے موسمی پھل دیکھتے، یعنی گرمیوں کے پھل سردی میں اور سردیوں کے پھل گرمی میں، تو ان سے یہ سوال پوچھتے کہ مریم تیرے پاس یہ پھل کہاں سے آئے، تو وہ جواب دیتی کہ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے، اور اللہ تعالیٰ جسے چاہتا ہے بغیر حساب کے رزق دیتا ہے۔ ہنالکا اسی جگہ، دعا کی زکریا علیہ السلام نے، ربہ اپنے رب سے، یعنی جب انہوں نے بے موسمی پھل دیکھے تو ان کے دل میں اولاد کی آرزو پیدا ہوئی، کالا تو کہا انہوں نے، ربی اے میرے رب، حبلی عطا کر مجھ کو، من لدن کا اپنی طرف سے، ذریتن اولاد طیبتن پاکیزہ، انا کا بے شک تو سمیع الدعا سننے والا ہے دعاؤں کو، فنادتہ پس پکارا اس کو، یعنی زکریا علیہ السلام کو، الملائکۃ فرشتوں نے، وہوا اور وہ قائمون کھڑے تھے، یصلی نماز پڑھ رہے تھے، فی المحرابی کمرے میں، یعنی کہا فرشتوں نے، ان اللہ بے شک اللہ تعالیٰ، یبشرو کا خوشخبری دیتا ہے تجھ کو، بیحییٰ یحییٰ علیہ السلام کی، مصدقاً جو کہ تصدیق کرنے والے ہوں گے، بکلمات کلمے کی، من اللہ اللہ کی طرف سے، یعنی اللہ تعالیٰ نے ان کی دعا کو قبول فرمایا۔ جب زکریا علیہ السلام نماز پڑھ رہے تھے تو فرشتوں نے آواز دی کہ اے زکریا، اللہ تعالیٰ تجھے ایک لڑکے کی خوشخبری دیتے ہیں جو کہ تصدیق کرنے والا ہوگا کلمے کی، یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی، وسیدن سردار ہوگا، وحسوراً اور نیک ہوگا، یعنی پارسا ہوگا، ونبیًا اور نبی ہوگا، من الصالحین نیک لوگوں میں سے۔ کالا تو کہا زکریا نے، ربی اے میرے رب، انا یکون کیسے ہو سکتی ہے، انا یکون کیسے ہو سکتا ہے، لی میرے لیے، غلام لڑکا،
وقاد و تحقیق بالاگانی جل کبارو پہنچا ہے مجھ کو بڑھاپا، و مراتی اور میری بیوی آکرن بانجھ ہے. یعنی جب انہوں فرشتوں نے خوشخبری دی تو زکریا علیہ السلام نے پوچھا کہ اللہ تعالیٰ میں خود بھی بوڑھا ہو چکا ہوں اور میری بیوی بھی بانجھ ہے، تو میرے ہاں لڑکے کی پیدائش کس طرح ہو سکتی ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے کہا کالا، تو کہا اللہ تعالیٰ نے کذالک اللہ، اسی طرح اللہ تعالیٰ یفعل کرتا ہے ما یشاء، جو وہ چاہتا ہے. یعنی اللہ تعالیٰ جو چاہے جب چاہے کس طرح بھی چاہے اللہ تعالیٰ کر سکتا ہے. کالا، تو کہا زکریا نے ربی، اے میرے رب، اجعل لی، بنا میرے لیے آیتن، نشانی. یعنی بڑھاپے میں اولاد کی خوشخبری سن کر وہ خوش ہوئے اور انہوں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ میرے لیے کوئی نشانی بنائے. کالا، تو کہا اللہ تعالیٰ نے آیاتو کا، تیری نشانی، اللہ تکلم الناس، یہ کہ نہیں تو کلام کرے گا لوگوں سے، ثلاثت ایامن، 3 دن، الا مگر رمضان، اشارے سے، وذکر ربک، اور ذکر کر اپنے رب کا، کثیرن، بہت زیادہ، وسبح، اور تسبیح بیان کر، بالعشی، شام کو، والابکاری، اور صبح کو. یعنی اللہ تعالیٰ نے ان کی یہ نشانی بنائی اور اللہ تعالیٰ نے کہا کہ زکریا 3 دن تک تو لوگوں سے کلام نہیں کرے گا مگر صرف اشارے سے اور اللہ کی عبادت میں مصروف رہنا. یعنی 3 دن اللہ کی عبادت میں مصروف رہنا، اللہ کی تسبیح بیان کرنا اور اللہ کا ذکر کرنا. اور ہمیں آج کے سبق سے یہ معلوم ہوا کہ ہمیں اللہ تعالیٰ کی رحمت سے کبھی بھی مایوس اور ناامید نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ اللہ تعالیٰ جو ہے کن کہہ کر کچھ بھی کر سکتا ہے. اس لیے ہمیں ہر وقت اللہ سے دعا مانگنی چاہیے، اللہ کو ہی مشکل کشا اور حاجت روا سمجھنا چاہیے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن پاک کو پڑھنے سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین ثم آمین. آخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.